آسمانوں کی سیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا آسمان 7ویں آسمان سے اوپر جا کے ایک بیری کا درخت ہے۔ سدرۃ المنتہا اس کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ سنگم ہے، نیچے سے جو کچھ اوپر جاتا ہے سدرۃ المنتہا پہ جا کے اس کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتا، اور اوپر سے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے وہ پہلے سدرۃ المنتہا پہ آ کے رک جاتا ہے۔ اور سدرۃ المنتہا کے بارے میں آتا ہے یہ بیری کا درخت ہے، اور اس کو انسان کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے، اسی لیے جب مردے کو نہلاتے ہیں تو بیری کے پتے اس میں ڈالے جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے مقام پر آ کر عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا۔ ان کے 600 پر ہیں، اور جب ایک پر بھی کھولتے ہیں نا تو آسمان کے اندر چھپنے لگتا ہے، بہت بڑے بڑے پر ہیں، اور ان پروں سے جو ہے نا یاقوت اور زمرد گر رہے ہیں اور نور ہی نور ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں پر ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ اور سدرۃ المنتہا کے بعد جنت کی سیر کی گئی۔ جنت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنت جو ہے سدرۃ المنتہا کے قریب ہے۔ جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا۔ جنت کے گنبد موتیوں کے تھے اور مٹی اس کی خشک تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا کہ صدقہ دینے کا جو ثواب ہے وہ 10 گنا ہے، اور کسی کو قرضہ دینے کا جو ثواب ہے وہ 18 گنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی، میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل اس کی کیا حکمت ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا تو ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کے پاس عام طور سے کچھ موجود بھی ہوتا ہے، لیکن جب کوئی قرضہ مانگتا ہے تو اسی وقت مانگتا ہے جب وہ بالکل ہی مجبور ہو جائے اور اس کے پلے کچھ نہ رہے، ورنہ قرضہ کوئی نہیں مانگتا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی اور نعمتوں کو دیکھا، اور معراج کے سفر کے دوران نبی علیہ السلام نے جہنم کے داروغہ مالک کو بھی دیکھا۔ جنت کے داروغہ کا نام ہے رضوان، جہنم کے داروغہ کا نام ہے مالک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی، مالک نے سلام بھی کیا، استقبال بھی کیا، لیکن چہرہ بالکل سخت۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل جس سے ملاقات ہوئی اس نے مسکرا کے ملاقات کی، یہ کیسا فرشتہ ہے، یہ تو مسکرایا ہی نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب سے یہ پیدا ہوا اور جہنم کا داروغہ بنایا گیا آج تک کبھی مسکرایا ہی نہیں، مسکراتا ہوتا تو یہ آپ کے لیے ضرور مسکرا لیتا، آپ کے لیے بھی نہ مسکرایا، تو یہ مسکرانے والا تو اللہ نے اس کو بنایا نہیں ہے، تو عذاب کے اوپر مقرر فرشتہ ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ دوزخ کا حال نبی علیہ السلام کو یہ دکھایا گیا کہ آپ ایک وادی میں پہنچے، وہاں آپ نے ایک بہت بدنما آواز سنی اور بدبو بھی محسوس ہوئی۔ پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جہنم کی آواز ہے، وہ کہہ رہی ہے میرے پروردگار مجھے وہ غذا دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میری زنجیریں، میری بیڑیاں، میری آگ، میرے شعلے، میری گرمی، میری گرم ہوائیں، میری پیپ اور طرح طرح کے عذاب اس بات کے لیے تیار ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ وہ لوگ آئیں میرے اندر جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میری گہرائی اور گہرائی کے اندر گرمی اور آگ اس انتظار میں ہیں کہ وہ لوگ آئیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے، آپ مجھے میری خوراک دے دیجئے۔ تو جہنم کی پکار کے جواب میں اللہ نے فرمایا ہر کافر، مشرک، بدمعاش، بدتنیت قسم کا بندہ اور بے حیا مرد اور بے حیا عورتیں، خبیث مرد اور خبیث عورتیں، یہ ساری کی ساری تیرا ایندھن بنیں گی، ان سب کو میں تیرے اندر ڈالوں گا۔ جہنم نے جب یہ سنا تو خوش ہو گئی، کہنے لگی کہ بس اب تو میں خوش ہو گئی۔ الخبیثات للخبیثین، یہ بے حیا مرد اور بے حیا عورتیں جن کی تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہیں، جو انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر گناہوں سے اپنے جسم کو آلودہ کرتے ہیں، اور کوئی ٹک ٹاک کے اوپر اپنی ویڈیو لگا رہا اور کوئی کچھ کر رہا اور کوئی کچھ کر رہا، تو یہ سب کچھ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیاریاں ہیں۔ جن کی تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہیں ان کے لیے قبر بھی بڑی تکلیف دہ ہے، اور آگے جہنم کا عذاب بھی بڑی تکلیف دے۔ یہاں بہت آسان ہے کسی کے کپڑے اتروا لینا، کسی کو ٹریپ کر لینا، دھوکہ دے دینا، یا مال پیسے کے زور سے کسی کی عزت کی قیمت لگا دینا، لیکن قیامت کے دن یہ بھگتنا پڑے گا۔ اس وقت احساس ہوگا کہ اللہ نے جہنم کو خبیث مرد اور خبیث عورتیں، گویا زانی مرد اور زانی عورتیں، ان کا بھرپور طریقے سے استقبال ہوگا۔ جہنم تڑپ رہی ہے ان لوگوں کے انتظار میں جو موبائل اور انٹرنیٹ کا اور اپنی تنہائیوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جنت بھی دیکھی، وہاں انار دیکھے، بہت بڑے بڑے انار۔ پرندوں کو دیکھا تو اونٹوں کے بڑے بڑے پرندے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا میں 2 نہریں دیکھی، ایک نہر کا نام نہر کوثر بتایا گیا، اور ایک نہر کا نام نہر رحمت بتایا گیا، اور ایک روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے جنت کی 4 نہریں نکل رہی ہیں، ایک پانی کی، ایک دودھ کی، اور ایک شہد کی، اور ایک شراب کی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس سے اگلا سفر اختیار کیا اور سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر شروع ہوا۔